السلام على رسول الله أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ایک رات، یعنی رات کی نماز۔ یہ وہی وہ لمبی روایت کا نا مختصر سا حصہ ہے جس میں وہ پہلے جاتے ہیں اپنی خالہ کے گھر صرف نبی السلام کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ بن عباس بچے ہیں چھوٹے سے، تو کہتے ہیں اسی رات جو ہے نا وہ میں نبی صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائي، آپ نے مجھے میرے سر سے پکڑا، ادھر پیچھے سے آپ نے نا لے کر آئے۔ فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے اپنے دائیں طرف لا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ تو اس سے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو، بائیں جانب نہیں۔ اس سے دوسرے یہ بھی نہیں ثابت ہو رہا کہ تہجد آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے؟ بالکل، رات نفلی نماز کی امامت ہو سکتی ہے، جماعت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، سمجھے؟ تراویح نفل ہے نا۔ بسم اللہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ فقمت انا ویتیم خلفہ، میں اور ایک یتیم بچہ، ہم دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے۔ وام سلیم خلفنا، اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ ہم سے بھی پیچھے تھی۔ یعنی اگر ایک بچہ ہو یا دو ہوں، بچوں کی صف بھی علیحدہ ہوگی اور عورت کی صف بھی علیحدہ ہوگی۔ عورت بچوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی یہی اصول سامنے رکھا جائے گا کہ عورت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عورت کا مصلی، عورت کی صف مرد سے پیچھے ہے، مرد آگے، چاہے جماعت ہو یا جماعت کے علاوہ نماز پڑھی جا رہی ہو، عورت پیچھے ہوگی، مرد آگے ہوگا۔ بچہ چھوٹا ہوئے نابالغ ہوئے، جیسا بھی ہو، ہاں چھوٹا بچہ جس کو ابھی نماز کا نہیں پتہ، ہاں جس کو نماز کا نہیں پتہ، 2 سال 3 سال 4 سال، جی جی، انفرادی نماز میں بھی پیچھے ہوگی، جہری نماز میں، انفرادی نماز میں پیچھے۔ وعن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، سیدنا ابو بکرہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ حالت رکوع میں تھے، وهو راکع، رکوع کی حالت۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بعد میں آئے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، نبی علیہ السلام رکوع تو سن، یہ آ کے نا انہوں نے یہ صف سے نہیں پہنچے، پہلے رکوع کر لے کہ چلا نبی اٹھنا پیا، رکوع کر لیا، رکوع کر کے دے پھر اگے گئے صف دے وچ، یعنی اتنی حرص نماز کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نہیں ابو بکرہ انہوں کا نام، یہ اور صحابی نے۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں ہے اور انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی انسان وہ دروازے پر ہونا، وہاں پر رکوع میں چل کے پھر پہلی صف میں پہنچے رکوع کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کا یہ حرص اور لالچ اور تمنا تھی کہ نماز کا ایک رکن جو مجھے مل رہا ہے وہ رہ نہ جائے، ہم پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں امام صاحب اٹھن کے تو پھر رکعت نہ لگے۔ یہ بات میں بڑی آبزرو کی ہے میں نے، اور میں یہ آپ سے پوچھنے والا تھا کہ امام جو ہے نا وہ پہلے سجدے میں ہے اور نمازی آ کے نا پیچھے کھڑا ہو گیا، کبھی امام صاحب جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو میں نے نماز میں شامل ہوں، آیا وہ 2 سجدوں کا ثواب ضائع نہیں کر دیتا؟ ضائع کر دیتے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ نہ ہی جانا پایا تھا، سجدوں کا ثواب ضائع کرتا ہے۔ چاہے ایک ملتا ہے تو بھی امام کے ساتھ شامل ہو، دونوں ملتے ہیں دو بھی شامل ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جس حالت میں ہے جی بس آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اسے یہاں پہ تو وہ بات ہے نا، ایک صحابی کا آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جب انسان نماز سے اگر لیٹ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اگر آئے امام جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں وہ آ کے جو ہے نا وہ نماز میں شامل ہو جائے۔
ثم مشى الى الصف، پھر آپ نا اسی حالت میں صف کے اندر آ کر پہنچے. وذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتائی گئی کہ ابو بکرہ نے ایسے کیا ہے. آپ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے. اللہ پہلے دعا دی، ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے. یہ اچھی گل ہے کہ نماز دی حرص رکھنا، لالچ رکھنا. آئندہ نہ کرنا. زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری حرص میں اضافہ کرے. ولا تعود، لیکن آئندہ نہ کریے. یعنی کہ جماعت میں صف وچ پہنچ کے جڑا پہنچ کے پھر وزاد ابو داؤد، یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرکع دون الصف، انہوں نے صف سے پہلے رکوع کر لیا تھا. ثم مشى الى الصف، پھر بعد میں آگے صف میں شامل ہوئے. واللہ تعالی اعلم.